Islamic Library, enlightening about religion. सूफियाए کرام کے اوصاف حمیدہ. حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے کہ جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کے اظہار میں ہو. مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خود اس میں موجود نہ ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا معاملہ اور سلوک اس کے حال کو ظاہر کر دے، اور علائق سے کنارہ کشی اس کے حال پر ناطق ہو. یعنی اس کا بولنا بوقت کلام اصول طریقت پر صحیح ہو، اور اس کا کردار بوقت سکوت مجرد محض ہے، اور یہ دونوں حالتیں درست ہیں. جب بولے تو اس کی ہر بات حق ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا ہر فعل فقر ہو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف ایسی خوبی ہے جس میں بندے کو قائم کیا گیا ہے. کسی نے پوچھا یہ حق کی صفت ہے یا بندے کی؟ آپ نے فرمایا اس کی حقیقت حق کی صفت ہے اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی صفت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت بندگی کی صفت کی فنا چاہتی ہے، اور صفت بندگی کی فنا. حق کے ساتھ بقا کی صفت ہے اور یہ صفت حق ہے، اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی دائمی ریاضت اور مجاہدے کی متقاضی ہے، اور یہ دائمی مجاہدہ یہ بندے کی صفت ہے. اور جب دوسرے معنی میں دیکھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ توحید کی حقیقت کسی بندے کی صفت میں صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بندے کی صفات میں ہمیشگی دوام نہیں، اور خلق کی صفت بجز رسم و ظاہر کے کچھ نہیں، کیونکہ خلق کی صفت میں بقا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت حق کا فعل ہے. لہذا ان صفات کی حقیقت حق کے ساتھ ہوگی. اس مفہوم کو یوں سمجھو کہ حق تعالی نے بندے کو روزے رکھنے کا حکم فرمایا. روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ روزہ دار کہلایا. یہ روزہ دار از روئے رسم ظاہر ہر بندہ کی صفت ہوگی، لیکن از روئے حقیقت روزے کی حقیقت حق تعالی کے ساتھ ہے. چنانچہ حق تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. مطلب یہ ہے کہ روزہ میری وجہ سے ہے، اور جو کچھ ان کے مفعولات سے ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، لیکن تمام عبادتوں اور چیزوں کی نسبت بندے کی نسبت بطریق رسم و مجاز ہوگی، نہ کہ حقیقتاً. حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف تمام نفسانی لذات و حظوظ سے دستکشی کا نام ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رسم یعنی مجاز اور دوسری حقیقت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اگر نفسانی لذتوں کو چھوڑ چکا ہے تو ترک لذت بھی تو ایک لذت ہے، اسی کو رسم مجاز کہا جاتا ہے. اور اگر وہ اس کا بھی تارک ہے تو یہ فنائے لذت و حظ کہلاتی ہے. اس معنی کا تعلق حقیقت و مشاہدے سے ہے. لہذا ترک حظ و لذت بندہ کا فعل ہے اور فنائے حظ و لذت حق تعالی کا فعل ہے. لہذا بندے کے فعل کو رسم و مجاز اور حق کے فعل کو حقیقت کہا جائے گا. اس قول سے وہ پہلا قول جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہے خوب واضح ہو جاتا ہے. حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا ہی ایک اور مقام پر قول ہے. صوفیاء کرام کا گروہ وہ ہے جن کی زندگیاں قدورت بشری سے آزاد اور آفت نفسانیہ سے پاک و صاف ہو کر آرزو اور تمناؤں سے بے نیاز ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ حق تعالی کے حضور بلند درجے اور صفت اول میں آرام گستر ہیں، اور ما سوا اللہ کے سب سے قطعاً کنارہ کش ہو چکے ہیں. وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو اور نہ خود کسی کے قبضہ میں ہو. یہ عبارت عین فنا کی ہے. فانی و صفت نہ مالک ہوتا ہے نہ مملوک، کیونکہ صحت ملک کے موجودات پر درست آتی ہے. اس قول شریف کا مطلب یہ ہے کہ صوفی دنیاوی ساز و سامان اور اخروی زیب و زینت میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی تو کسی کی ملکیت میں ہے. وہ اپنے نفس کے حکم کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر کی خواہش اور ارادہ کے غلبہ سے وہ خود کو گھلا چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیر کو بھی بندگی کی طمع سے فنا کر چکا ہوتا ہے.
یہ قول مبارک دقیق اور لطیف ہے. اس منزل کو گروہ صوفیاء فنائے کل سے تعبیر کرتے ہیں. ہم ان کے غلط مقامات کی اس کتاب میں انشاءاللہ نشاندہی کریں گے. حضرت ابن جلالی دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف سراپا حقیقت ہے جس میں رسم و مجاز کا دخل نہیں ہے، کیونکہ معاملات و افعال میں رسم و مجاز کا دخل ہے اور اس کی حقیقت حق تعالی کے ساتھ ہے. جبکہ تصوف خلق سے کنارہ کشی کا نام ہے تو اس کے لیے رسم و مجاز کا دخل ممکن ہی نہیں. حضرت ابو عمرو دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہان کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیرنے کا نام تصوف ہے. مطلب یہ ہے کہ جہان کو عیب و نقص سے بھرپور دیکھو کیونکہ یہ دلیل بقائے صفت کی ہے، بلکہ جہان سے آنکھوں کو بند کر لو کیونکہ یہ دلیل فنائے صفت کی ہے. اس لیے کہ جب کائنات پر نظر ہو گئی تو حد نظر کے بعد نظر کی منزل بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا سے آنکھیں بند کر لینے میں ربانی بصیرت کی بقا ہے. یعنی وہ شخص اپنے سے نابینا ہوگا وہ حق کو دیکھ سکے گا کیونکہ ہستی کا طالب بھی طالب ہی ہوتا ہے اور اس کا کام اسی کی طرف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہستی سے باہر نکلنے کی اسے کوئی راہ نہیں ملتی. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف میں شرک ہے، اس لیے کہ دل کو غیر کی رویت سے بچانا حالانکہ غیر کا وجود ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اسبات توحید میں غیر کی رویت شرک ہے. جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانا محال ہے. حضرت حسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کو مخالفت کی قدورت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف ہے. مطلب یہ کہ باطن کو حق تعالی کی مخالفت سے محفوظ رکھو کیونکہ دوستی موافقت کا نام ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے. دوست کو لازم ہے کہ سارے جہان میں دوست کے احکام کی حفاظت کرے اور جب مطلب و مراد ایک ہو تو مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اخلاق. حضرت محمد بن علی بن امام حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے. جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ صوفی ہوگا. پاکیزہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق تعالی کے ساتھ اور دوسری خلق کے ساتھ. حق تعالی کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ اس کی قضاء و قدر پر راضی رہے، اور خلق کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ حق تعالی کی رضا کی خاطر مخلوق کی صحبت کا بار برداشت کرے.